بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ کے لیے سورہ اخلاص کا ایک ایسا نایاب اور خاص عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس عمل کے کرنے سے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، دنیاوی ہو یا اخروی، آسمانی ہو یا پھر زمینی، فرد ہو یا افراد سے ہو، ظالم سے ہو یا پھر کافر سے، حاکم سے ہو یا محکوم سے، آقا سے ہو یا غلام سے، اسی طرح گھریلو ہو یا پھر کاروباری، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر روزانہ کسی بھی وقت اس عمل کو کیجئے کریں، گھر کا ایک فرد کرے یا پھر گھر کے سارے افراد کریں، آپ اپنے مسائل، اپنی پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ خاص عمل بہت ساری فضیلت کا حامل ہے۔ اس میں اللہ کی خصوصی نعمت ہے اور اس کو کرنے سے ہر انسان کے جو بھی مسائل ہیں وہ ان سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ ہم اپنی اس ویڈیو کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں جو اس ساری دنیا کا مالک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ ہم وقتاً فوقتاً اپنی نئی ویڈیو اس پر لگاتے رہتے ہیں اور اللہ کے کلام کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہر مسئلے کا حل ہے، اور اللہ نے بھی فرمایا قرآن آپ کے لیے حکمت و دانائی ہے۔ اس میں ہر اس مسئلے کا حل پیش کر دیا گیا ہے جو آپ کی ذاتی زندگی سے ہو یا پھر آپ کی معاشرتی زندگی سے ہو، سیاسی زندگی سے ہو یا پھر معاشی زندگی سے ہو، آپ کے ہر مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ آج کے دور میں ہر شخص کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھریلو پریشانی میں مبتلا ہے تو کوئی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کو کاروباری مسئلہ درپیش ہے تو کوئی خاندانی مسئلے میں گھرا ہوا ہے۔ پریشانی کوئی بھی ہو، اس وظیفے کے کرنے کے بعد اللہ سے دعا کیجئے اور پرخلوص ہو کر دعا کیجئے، کیونکہ اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو عاجزی و انکساری سے دعا کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے پیش ہوں، اور اللہ کو ایسے لوگوں کی دعا بہت محسن ہوتی ہے، اور یقیناً ایسے ہی لوگوں کی دعاؤں کو اللہ پاک قبول کرتا ہے، اور یہ وظیفہ آپ کے ہر مسئلے کا حل آپ کو دے گا۔ ہم نے اس کا بہت مشاہدہ کیا، آج تک جس شخص نے بھی اس وظیفے کو کیا اس کو اس سے بہت سارا فائدہ حاصل ہوا۔ یقیناً آپ یہ سب جانتے ہوں گے کہ ہر وظیفے کے بہت سارے فضائل ہوتے ہیں، ہم اس میں ایک مخصوص فضائل کو دیکھ کر وہ وظیفہ کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک غیبانہ طور پر ہمارے اور بھی جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی حل کر دیتا ہے۔ یہ عمل بہت زبردست ہے، یہ ہر پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ اس وظیفے کے کرنے سے بہت سارے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا، اس سے مجھے خاصی دلی لگاؤ ہے، میں اس وظیفے کو اپنا محبوب سمجھتا ہوں۔ ویسے اس کے بہت سارے فضائل ہیں اور یہ بہت ساری ذہنی، جسمانی اور نفسیاتی اور خاص طور پر معاشی مسائل کا حل پیش کرتا ہے اور ان سے نجات حاصل کرنے کا اکثر درجہ رکھتا ہے۔ آج اس کا نایاب عمل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور یہ عمل آپ کی زندگی کو مکمل بدل کر رکھ دے گا۔ یقین مانیے اس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو اللہ کی وحدانیت پر قوی یقین ہے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ چلو ہم چلتے ہیں اپنے اس وظیفے کی طرف۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، اور اس نماز نفل کے وقت آپ نے اپنے ہاتھ میں اگر چاہیں تو تسبیح رکھ سکتے ہیں، اور یہ تسبیح صرف نوافل کے لیے ہے۔ پھر اس کے لیے آپ نے دونوں رکعتوں میں 101 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔
ہر رکعت میں 101 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ نفل پڑھنے کے بعد آپ نے 11 سجدے کرنے ہیں۔ اب 11 سجدے کیسے کرنے ہیں؟ آپ نے ایک سجدہ کرنا ہے جس میں آپ نے سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر سجدے سے اٹھنا ہے، اور سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر آپ نے 11 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، پھر 11 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر سجدے سے اٹھنا ہے، پھر 11 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنے 11 سجدے مکمل کرنے ہیں، اور جب 11 سجدے مکمل ہو جائیں تو پھر آپ نے اٹھنا ہے، اور آپ نے 11 مرتبہ کوئی بھی استغفار پڑھنا ہے، جیسا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ۔ اسی طرح بعد میں آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی جو نماز میں درود پڑھتے ہیں وہ پڑھ لینا ہے۔ پھر کم از کم 11 منٹ تک آپ نے اللہ کے سامنے گر گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر جائز دعا قبول ہوگی۔ اس کو روزانہ کرنا چاہیں تو روزانہ کر سکتے ہیں، ایک فرد یا پھر گھر کے سارے افراد کرنا چاہیں تو سارے کر سکتے ہیں۔ یہ عمل میرے ایک دوست نے کیا۔ اس نے کہا جب میں اپنی ملازمت سے ریٹائر ہوا تو میں بہت پریشان ہوا، کیونکہ میرے گھر کے اخراجات زیادہ تھے اور میری پینشن جو تھی وہ بہت کم تھی۔ میں بہت پریشان تھا۔ میں نے سوچا شاید میں اب ناکارہ ہو گیا ہوں، اب میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اب مجھے مسائل گھیر لیں گے، کیونکہ معاشی مسائل جب گھیرتے ہیں تو انسان جسمانی طور پر، ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا میں جب ایک مسجد میں گیا تو وہاں پر ایک چارٹر پر لکھا ہوا ایک عمل میں نے پڑھا۔ ویسے تو وہاں پر سورہ اخلاص کے بہت سارے عمل لکھے ہوئے تھے، لیکن اس میں ایک عمل یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جو شخص سورہ اخلاص کو روزانہ 200 مرتبہ پڑھے گا، اللہ پاک اس کے لیے 300 دروازے رزق کے کھول دے گا۔ جب یہ عمل میں نے دیکھا اور گھر آ کر میں نے یہ عمل کیا تو یقین مانیے میرے سارے مسائل دور ہو گئے۔ مجھے اسی وقت میرے ایک دوست نے کال کی اور کہا کہ بھائی میں نے جہاں پر ٹیوشن میں پڑھاتا تھا وہاں سے میں چھٹی کر رہا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میری جگہ آ کر بچوں کو ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ یہ میں نے جو وظیفہ ہے تھوڑی دیر پہلے کیا تو اللہ پاک نے مجھ پر خاص کرم کر دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے اور بھی بہت سارے جو ذاتی مسائل تھے وہ حل ہو گئے۔ اسی طرح اگر آپ کسی شخص کی محبت کو پانا چاہتے ہیں، جس میں یقیناً آج کل اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، جس میں بہن بھائی، ماں باپ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوست احباب بھی غلط فہمیوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہو گئے، اور جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے سکتے اور ہر وقت پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یقیناً یہ سورہ اخلاص کا عمل آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ نے کسی کی محبت کو پانے کے لیے کیا کرنا ہے، کسی کے پیار کو پانے کے لیے کیا کرنا ہے، آپ نے کوئی بھی 2 نمازوں کے بعد کوئی بھی، اس میں آپ مغرب سے عشاء بھی لے سکتے ہیں، ظہر سے عصر بھی لے سکتے ہیں، جو آپ کو بہتر لگیں ان 2 نمازوں کے بعد جن کے بعد آپ کو ٹائم مل رہا ہو۔ اول آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ نے 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور اللہ کے سامنے دعا گو ہوں۔ اور جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو اس شخص کو اپنے دل میں، دماغ میں رکھنا ہے، اور ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرنی ہے، اور پھر اللہ سے کہنا ہے کہ یا اللہ یہ کام، یہ عمل میں نے خاص اس جائز کام کے لیے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ پر بہت ساری رحمتیں نازل کرے گا۔ اسی طرح آپ کو احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا سردار بنا کر بھیجا۔ جب وہ لشکر یہاں سے چلا گیا تو وہ شخص جب بھی نماز پڑھاتا تو وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا۔
تو لوگوں نے یہ سوچا شاید یہ اس کی قلیل صورت ہونے کی وجہ سے جلدی نماز پڑھاتا ہے، اور جب وہ لشکر دوبارہ مدینہ شریف آیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص کو آپ نے لشکر کا سردار بنایا وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا تھا۔ آپ نے کہا جاؤ اس شخص سے پوچھ کر آؤ کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا، اور جب انہوں نے اس سے پوچھا تو اس شخص نے جواب دیا کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ کی صفتیں بیان کی گئی ہیں، جس شخص سے میں نے یہ صورتیں پڑھی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے اس سورہ اخلاص کو نازل کیا تو یہ انسانوں کی بہت ساری مسائل کا حل لے کر اس دنیا میں آئی۔ اور ساتھ ہی ابو دردہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی شخص قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں اور ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل واللہ احد اللہ الصمد یہ سورہ پڑھی اور فرمایا یقیناً یہ قرآن مجید کا تیسرا حصہ کے برابر ہے۔ ایسی بہت ساری احادیث ہیں جن میں اس سورہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آپ یہ عمل کیجئے اور اس سے فائدہ حاصل کیجئے، اور ساتھ ہی ہمیں بھی کومنٹس کیجئے کہ آپ کی کون کون سی مشکلیں اس عمل کے کرنے کے بعد حل ہوئیں۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آخر پر آپ اس سورہ کو عربی میں سنیے اور اس کا ترجمہ بھی سنیے، اس کے بعد اللہ آپ کو اپنی رحمت میں جگہ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب آپ اس کے ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔